بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، اور اللہ کے کرم سے میں بھی اب بالکل ٹھیک ہوں۔ تو میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، میری ذہنی حالت بہت بگڑ گئی تھی۔ مجھے بس امی کا جو صدمہ ہے نا، وہ مجھے بہت زیادہ ہوا ہے، کیونکہ امی رہتی میرے گھر میں تھی۔ تو امی کا دکھ تو سب کا بہن بھائیوں کے ایک جیسے ہے، لیکن یہ کہ ہمارے تو گھر سے نکل کے گئی تھی، تو مجھے جو ہے نا بہت تکلیف مل رہی تھی ہر چیز میں۔ امی کی چارپائی خالی دیکھوں اور امی کی چیزیں جب سامنے آتی تھی تو بہت دکھ ہوتا تھا، تو میں بہت سخت ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ ایک ٹائم تو میری ذہنی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے اپنی مجھے شبہ ہونے لگا کہ مجھے ہو سکتا ہے کہ میری دماغی توازن ہی کہیں میں نہ کھو بیٹھوں، کہ مجھے اپنے آپ سے ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا۔ تو مجھے کسی کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، کوئی بات کرے وہ میری ذہن سے اوپر سے گزرے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں زمین پہ ہوں کہ آسمان پہ ہوں، میں جہاں پڑی ہوں وہیں پہ بے ہوش ہوئی ہوں۔ مجھے جو ہے نا غنودگی میں چلی گئی تھی۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو الماری دکھا رہی ہوں کہ آج میں نے اس کی سیٹنگ کی ہے، کیونکہ یہ میں نے بنوائی اسی کام کے لیے تھی کہ میں مثالوں کے اور دالوں کے ڈبے جو ہے نا نیچے والے خانے میں ترتیب سے رکھوں گی اور اوپر سارے برتن وغیرہ رکھوں گی۔ لیکن بس پھر امی کی ڈیتھ کے بعد میں نے الماری کی طرف توجہ ہی نہیں دی، ایسے ہی بس برتن رکھ دیے تھے بیچ میں، سیٹنگ نہیں کی، یا سپورٹ کی سیٹنگ اس کی ہیں۔ یہ میں نے نیا کوکر لیا تھا، تو میں نے کہا تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ رمضان کا ولاگ جو ہے نا بناؤں گی، تو اس میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ نئی ساری چیزیں شیئر کروں گی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، تو جو ہے نا وہ نہیں کر سکی۔ کوئی رمضان کی تیاری نہیں ہے، ساری جو ہے نا مثالے وغیرہ وہ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ تو آج میں نے کہا اس کی بھی سیٹنگ کر لوں، کہ جو ہے نا گھر بہت بے ترتیب ہوا تھا۔ تو بس میری زندگی بے ترتیب ہو گئی تھی، تو گھر نے تو بے ترتیب ہونا تھا نا۔ تو مجھے تو جو ہے نا ابھی تک یقین نہیں آتا کہ میری امی جو ہے نا مجھ سے چلی گئی ہیں، اتنی دور چلی گئی ہیں کہ وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکیں گی۔ اور ہم لوگوں نے امی کے ساتھ بہت لانگ ٹائم جو ہے نا اکٹھا گزارا ہے، کیونکہ لڑکیوں کی اکثر شادی ہو جاتی ہیں، وہ اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں، پھر مہمانی پہ گھر آتی ہیں، ماؤں کو ملتی ہے، لیکن ہمارے ساتھ کوئی ایسا سین نہیں تھا، کیونکہ ایک تو میری شادی لیٹ ہوئی تھی، اور پھر میں امی کو ساتھ لے آئی ہوں، تو مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ میں کبھی امی سے دور ہوئی تھی۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ میں اب اپنی امی سے دور ہوئی ہوں۔ اور ہماری امی جو تھی نا، وہ ایسی امی تھی کہ ہر وقت جو ہے نا ہمارا خیال رکھنا، بس مائیں سبھی کی ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن جن کی چلی جاتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہماری والی ماں سب سے بیسٹ تھی۔ ماں ہوتی ہی بیسٹ ہے، ماں لفظ ہی ایسا ہے کہ جب منہ پہ آتا ہے تو ایک دم جو ہے نا پیار ہی پیار آ جاتا ہے۔ تو یہ امی کی چارپائی اس کمرے میں لے آئی ہوں، کیونکہ جو ہے نا ادھر میرب بہت ڈسٹرب ہو رہی تھی، میرب سے زیادہ میں خود ڈسٹرب ہو رہی تھی، کہ جب میری رات کو آنکھ کھولے میں پیچھے مڑ کے دیکھوں امی نہ ہو، تو بس میرا دل ایک دم دل پہ اس قدر خفگی آ جاتی تھی کہ میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں۔ پھر میری جو ہے نا مجھے کسی نے احساس دلایا کہ شبانہ یہ تمہاری زندگی نہیں ہے، تمہارے ساتھ اور لوگوں کی بھی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ میں ہینگر میں نہیں بنا سکی ہوں، ٹرے ہینگر کور جو ہے نا، کیونکہ بس کچھ چیزیں بن گئیں کچھ نہیں بنی۔ یہ میں نے شاپنگ کی تھی بڑے پیار سے، اور ایک ایک چیز آ کے امی کو دکھاتی ہوتی تھی، اور امی خوش ہوتی تھی۔ بس مجھے نہیں پتہ تھا کہ جب میں یہ چیزیں یوز کروں گی تو امی نہیں ہوں گی، لیکن یہ کہ یہ زندگی ہے، زندگی کی طرف پلٹنا ہے۔ مجھے کسی بہت پیارے نے کہا ہے کہ یہ صرف تمہاری زندگی نہیں ہے، تم سے جڑے ہوئے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اور زندگی کی طرف واپس آ جاؤ۔ تو مجھے اس کی بات اچھی لگی، واقعی یہ زندگی صرف میری نہیں ہے، مجھ سے جڑے بہت سے رشتے ہیں جن کو میں نے لے کر ساتھ چلنا ہے۔ سب سے بڑے جو رشتہ ہے میرے ہسبینڈ کا ہے، اس کا مجھ پہ بہت حق ہے، تو وہ مجھ سے پیار بھی بہت کرتے ہیں، اور وہ میری ایسی حالت دیکھ کے خفا بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے پیاروں کے لیے جو ہے نا دوبارہ اپنی زندگی میں واپس آئی ہوں،
لیکن مجھے یہ جو سونا گھر ہے، خالی گھر، مجھے بہت ڈستا ہے، بہت زیادہ ڈستا ہے، کیونکہ میرے گھر میں جو ہے نا ہر چیز کے ساتھ امی کی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ میں نے اپنے پورے گھر کی سیٹنگ امی کے حساب سے کی ہوئی تھی۔ بس میری امی کا اللہ وہ جان اچھا کرے، اور اب ہم دعائیں کر سکتے ہیں۔ میرب سوئی ہوئی ہے اور میں جو ہے نا سارے کام ختم کر کے ابھی وضو کیا ہے، تسبیح امی کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ اور یہ تسبیح میری امی کی ہے جو ہر ٹائم پڑھتی تھی، ان کے ہاتھ سے چھوٹتی ہی نہیں تھی، تو انشاءاللہ یہ تسبیح میں امی کے لیے ضرور بھی پڑھا کروں گی۔ تو بس میری آج کی ویڈیو بھی یہیں تک ہے، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اور جو نئے لوگ ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔